تمہیدی نکات کے حوالے سے پہلی بات، ترتیب تلاوت اور نزول کے اعتبار سے پہلی مکمل سورت۔ آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم کی جو ترتیب اس وقت ہمارے سامنے، اس میں پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ البتہ تعارف قرآن حکیم کی ذیل میں بھی بات بیان کی گئی تھی کہ نزول کے اعتبار سے بھی، نزولی ترتیب کے اعتبار سے بھی پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ اگلا نقطہ سورہ مبارکہ کی عظمت کے حوالے سے آیت قرآن کی روشنی میں بھی اور چند احادیث کی روشنی میں بھی۔ پہلا نقطہ اس سورت کی عظمت کے حوالے سے 7 دہرائے جانے والی آیات، یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات عطا فرمائی، یعنی قرآن عظیم عطا فرمایا۔ تو یہ 7 آیات جو سورۃ الفاتحہ کی، ان کی عظمت سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 میں بھی بیان ہوئی۔ اس کے بعد چند احادیث پیش خدمت ہے اس سورت کی عظمت کے حوالے سے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی القرآن العظیم ہے جو سورہ حجر کی آیت 87 میں بیان ہے، وہی جامع ترمذی کی روایت میں بھی ہے کہ یہی 7 دہرائے جانے والی آیات ہیں اور یہ قرآن عظیم ہے۔ ایک تو پورا قرآن اللہ نے عطا فرمایا، مگر قرآن کی بنیادی تعلیمات وہ عقیدہ توحید اور آخرت اور رسالت کی ذیل میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں عطا فرمایا، جس کو قرآن بھی کہہ رہا ہے اور حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ یہی سورۃ الفاتحہ یہ قرآن عظیم ہے۔ ایک اور روایت ہے بخاری شریف کی، جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ جیسے آیت الکرسی عظیم ترین آیت ہے، سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے۔ ایک اور روایت مسلم شریف کی، جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے، 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں، اور تعارف قرآن کے ذیل میں اس کا بیان بھی آیا تھا۔ تو الفاتحہ ایسا نور ہے جو رسالت میں آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا، کسی اور کتاب میں کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن گویا کہ جواب دعا ہے۔ ویسے سورۃ الفاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لیکن ترتیب کا انداز ایسے کہ پہلے ہمیں دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا، تم نے دعا کی، بلکہ دعا بھی اللہ نے سکھائی اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرماتے ہوئے قرآن حکیم کی صورت میں عطا فرمایا، ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور نقطہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت کے حوالے سے وہ ذکر آ چکا ہے مختصراً، سورۃ الفاتحہ نماز کا جزو لازم ہے۔ بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ جو فاتحۃ الکتاب ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جاری فرما دی۔ اتنی اہم سورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن سے تقاضا کر رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ دن میں کئی مرتبہ اس سورت کی تلاوت کی جائے، کم سے کم تو 17 رکعتیں فرض ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ہر رکعت میں نماز کی سورۃ الفاتحہ کو جاری کر دیا گیا۔ اور آخری اور اہم ترین بات، حدیث قدسی میں سورۃ الفاتحہ ہی کو نماز قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو اس آج کی نشست کے آخر میں آپ کے سامنے ہم پیش بھی کریں گے اس روایت کو، کہ حدیث قدسی میں اللہ کا کلام ہوتا ہے اور اسے نقل فرماتے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسلم کی روایت ہے کہ جس میں سورۃ الفاتحہ ہی کو نماز یعنی صلاۃ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ناظرین کرام اس سورہ مبارکہ کی عظمتوں کے چند پہلو ایک آیت قرآنی کی روشنی میں اور چند احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے۔